واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے، گزرنے والے ایام یہ حج کے ایام گزر رہے ہیں۔ ان دنوں کے اندر ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن جس کو حج بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ صاحب استطاعت لوگ بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کر کے صفا مروہ کی سعی، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز اور جہاں جہاں وقوف کی جگہیں، میدان عرفات ہے، مینا ہے، اسی طرح مزدلفہ ہے، وہاں وقوف کرتے ہیں۔ جمرات کو کنکریاں مارنا اور طواف زیارہ کرنا، طواف افاضہ کرنا، یہ سارے ارکان ادا کر کے حج جیسی عظیم عبادت وہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ اور انعام جو ملتا ہے کہ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ عبادت ان دنوں کے ساتھ منسلک ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ عبادت جس جگہ پہ جا کر کی جاتی ہے، پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہنچتے ہیں۔ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ان تمام ارکان جو حج کے ارکان ہیں، اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو تمام کے تمام ارکان کے ابتدا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ضرور عمل دخل ہوگا۔ تعمیر کعبہ کو دیکھ لیں، مقام ابراہیم کی بات کر لیں، زمزم کے کنویں کی بات کر لیں، صفا مروہ کی سعی دیکھ لیں، جمرات کو کنکریاں مارنا وہ دیکھ لیں، تو ہر چیز کے اندر پھر قربانی کا سلسلہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر تمام ارکان اور تمام عبادات ابراہیم علیہ السلام سے ہی ان کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا امت محمدیہ کو بھی حکم دیا ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ امت کو حکم آیا اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی آیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی اپنی امت کو بتا دو کہ اللہ کی بات حق اور سچ ہے کہ ساری کی ساری امت ملت ابراہیمی پر پیروی کرے اور ملت ابراہیمی پر چلے، اسی کے دین کی پیروی کرے۔ وما کان من المشرکین، دونوں جگہوں پر یہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو آج کا خطبہ جس عنوان پر ہے وہ 2 دنوں کی بات ہے، یوم عرفہ اور یوم نحر۔ کیونکہ پچھلے جمعے میں ہم نے بات کی، یہی سلسلہ چلتا رہا، تو جب یہ مہینہ شروع ہوا ماہ ذو الحج کے پہلے 10 دن کتنے قیمتی ہیں، یہ پچھلے خطبے میں ہم ذکر کر چکے ہیں، اور وعدہ ہوا تھا کہ انہی 10 دنوں میں ایک یوم عرفہ بھی ہے۔ ایک دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور ایک دن کو یوم نحر کہتے ہیں۔ یوم عرفہ اس مہینے کی 9 تاریخ اور یوم نحر اس مہینے کی 10 تاریخ، جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں۔ یہ دونوں دن بڑے باکمال ہیں، بڑی بڑی فضیلتیں اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ یہ دن ہم نے کیسے گزارنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ یوم عرفہ کے بارے میں سنیں گے کہ یوم عرفہ کتنی فضیلت والا اور ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے۔ عید بدھ والے دن ہے اور اس سے ایک دن پہلے منگل کا دن وہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ عرفہ کا دن، یوم نحر کا دن یعنی قربانی کا دن، جانور ذبح کرنے کا دن۔ تو عرفہ کا دن جو ہے یہ اصل حج کا دن، جس طرح یوم نحر قربانی کا دن ہے نا، اگرچہ ارکان حج قربانی بھی حج ہی کا رکن ہے نا، لیکن اس میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور 9 تاریخ جو ہوتی ہے یوم عرفہ، اصل حج کا دن 9 تاریخ کا ہے،
تمام کے تمام حاجی ایک ہی میدان میں جمع ہوتے ہیں جس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ وہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے، وہاں ظہر عصر کی نماز کو اکٹھا کر کے حاجی حضرات ادا کرتے اور دیر تک، شام تک، سورج کے غروب ہونے کے بعد تک وقوف ہوتا ہے۔ پھر مغرب اور عشاء پڑھے بغیر وہاں سے روانگی ہوتی، اور اتنی اہمیت ہے اس دن کی اور وہاں وقوف کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقوف کو مکمل حج قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج جو ہے نا وہ اصل میں عرفہ کا نام ہے، یعنی وقوف عرفہ کو حج کہتے ہیں۔ جس نے وہ کر لیا اس کا حج ہو گیا، اور جس کا وقوف رہ گیا نا، وقوف عرفہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا حج نہیں ہوا۔ وہ حج اسی طرح جو فرضیت تھی وہ اسی طرح اس کے اوپر ہے، اس کی فرضیت نہیں ادا ہوئی۔ باقی ارکان جو ہے نا، اگر کسی وجہ سے بندہ بھول جائے، خطا ہو جائے، کوئی آگے پیچھے ہو جائے، کوئی عمل رہ جائے تو اس پر دم پڑتا ہے، یعنی ایک جانور ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے سے وہ غلطی درست ہو جاتی، کفارہ پڑ جاتا ہے، حج میں فرق نہیں آتا۔ لیکن وقوف عرفہ وہ ہے اگر رہ جائے، بندہ لیٹ ہو گیا، بھول گیا، اسے پتہ نہیں چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ وہ قربانی کرنے سے، جانور ذبح کرنے سے، جرمانہ اور کفارہ دینے سے ادا نہیں ہو۔ تو پھر اصل حج تو یہی ہے نا، وقوف عرفہ۔ حج کے خطبے کے بعد وقوف ہوتا ہے، یعنی حاجیوں نے ٹھہر جانا، شام تک، سورج کے غروب ہونے کے بعد تک وہاں رہنا ہے۔ مغرب کی اذان ہوگی، اس کے بعد نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکلیں، نماز اگلی جگہ پہ مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھے۔ اگر کوئی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے رخصت دی ہے ایک چیز کی، لیکن کلی طور پر ختم نہیں کر دی ہے۔ مغرب تک کوئی بندہ وہاں نہیں پہنچ سکا، میقات سے، اپنے علاقے سے وہ گیا، میقات سے احرام باندھا، سیدھا پہنچ جائے، وقوف عرفہ کرے، جا کے چھوڑ دے باقی سارے کام، سیدھا میدان عرفات ایک قدم جا کر لگا دے، چند لمحوں کا وہ وقوف کر لے، وہاں ٹھہر جائے، حج ہو جائے گا۔ بہت لیٹ ہو گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے اتنی رخصت اور رعایت رکھی ہے کہ یہ پھر بھی وہاں پہنچے، آدھی رات تک پہنچ جائے، آدھی رات سے بھی لیٹ ہوتا ہے یہ فجر کی اذان تک پہنچ جائے، ساری رات ان لیٹ ہونے والوں کو رخصت دے دی کہ رات کے کسی حصے میں میدان عرفات پہنچ جاؤ۔ فجر کی اذان تک پہنچ سکتا ہے آدمی، پہنچ جائے، چند لمحے جا کر وہاں اس میدان میں ٹھہرے، پھر نکل جائے، حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اتنا لیٹ ہو گیا، اتنا لیٹ ہو گیا کہ فجر کی اذان تک بھی وہ نہ پہنچ سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حج نہیں ہوگا۔ اب وہ اتنا لیٹ ہو چکا ہے کہ اصل حج کا جو رکن اعظم تھا، سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے، یہ رہ گیا، سمجھو پھر حج نہیں۔ اس پر حج کی فرضیت اسی طرح قائم ہے جس طرح حج سے پہلے قائم۔ یہ اتنا اہم، اور یہ تعلق سارا یوم عرفہ کے ساتھ ہے اس عمل کا۔ دن کو پہنچ گیا، نہیں تو پھر رات کو پہنچ جائے۔ اور اس دن کی فضیلت، ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اس کو حج قرار دیا گیا، الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ ہے، سارے کا سارا حج عرفہ کا نام، یعنی وقوف کرے گا حج ہو جائے گا، نہیں تو پھر حج نہیں ہوگا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسری بات فضیلت کی نوٹ کریں کہ اس دن تمام کے تمام حاجی، چند جگہ ہیں جہاں سارے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں سب سے مین جگہ جو ہے وہ میدان عرفات، کہ تمام حاجی پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں ایک میدان میں جمع ہیں۔ اور اس میدان میں جب حاجی حضرات جمع ہیں، وہاں حدیث میں 4 باتیں آتی ہیں، وہ آپ نوٹ کریں اور دیکھیں کہ اس دن کو اللہ نے فضیلت کتنی عطا کی۔ سب سے پہلی بات، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اگر اپنے بندوں کے کبھی قریب آتے ہیں نا، وَإِنَّهُ لَيَدْنُ مِنْهُ، سب سے زیادہ قریب آتے ہیں تو میدان عرفات میں حاجیوں کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ قریب اللہ اپنے بندوں کے کبھی نہیں آتے۔ یہ میدان سجا ہوا، حاجی حضرات جمع ہیں، احرام باندھا ہوا، اور اس کیفیت کے اندر اللہ اپنے بندوں کے قریب آتے اپنی شان کے مطابق، جس طرح اللہ کی شان ہے
اسی طرح اللہ قریب آتے ہیں، جس طرح اللہ کی شان ہے، جس طرح اس کو لائق ہے اسی انداز۔ ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے، ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، ہمیں روک دیا گیا اللہ کی ان صفات کے بارے۔ جو ثابت ہے اس کو بیان کرو، اس کو قبول کرو، اس کو دل میں جگہ دو۔ ثابت کیا ہے کہ اللہ قریب آتے، جس طرح تہجد کے وقت اللہ آسمان دنیا بھی آتے ہیں نا، اسی طرح یوم عرفہ کو حاجیوں کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب آ جاتے ہیں۔ یہ فضیلت بھی اسی دن کو حاصل ہے، یوم عرفہ کو، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ دوسری بات، جب قریب آ جاتے ہیں پھر اللہ رب العالمین ایک اور کام بھی کرتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ قریب آ گئے، قریب آ کر اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں پر بھی دیکھتا تھا، اپنی عرش پر بھی دیکھتا تھا، ہر جگہ پر ہر وقت ہر چیز دیکھ رہا ہے، لیکن قریب آ کر اللہ رب العالمین ایک سوال کرتے ہیں اپنے فرشتوں سے، ما اراد ہؤلاء، میرے فرشتوں مجھے یہ بتلاؤ کہ میرے بندے یہ جو اس میدان کے اندر جمع ہیں یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں؟ دنیا کے کونے کونے سے اٹھ کر آئے ہیں، ایک خاص لباس پہن کر آئے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آئے ہیں، سارے رو رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو تھکا دیا، نڈھال کر دیا۔ حج جیسی عبادت اور پھر وقوف عرفہ یہ ایک سجا ہوا میدان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے یہ بندے کیا چاہتے، ارادہ کیا ہے ان کا؟ کیا اللہ تعالیٰ ارادہ جانتا نہیں ہوتا؟ جانتا ہے۔ اللہ تو بڑا بخوبی واقف ہے ان کے ارادے سے کہ کیا ارادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی زبانی پتہ چلے، میرا نبی پھر اپنی امت کو بتلائے کہ اللہ اس طرح پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ما اراد ہؤلاء، ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ پھر ارادہ بتایا جاتا ہے۔ ارادہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ سارے کے سارے بندے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور کوئی ارادہ نہیں ان لوگوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جب یہ بندے معافی مانگنے کے لیے آ گئے نا، اللہ تعالیٰ بھی سب سے زیادہ ان کے قریب ہو چکا ہے، تب اللہ رب العالمین ایک اور کام بھی کرتے ہیں، اسی کیفیت میں کرتے ہیں، اسی میدان کے سجے ہوئے حالت کے اندر کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتے، ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی وجہ سے، فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے۔ فخر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں مجھے یہ بتلاؤ کہ تم کہتے تھے شروع میں کہ انسان کو پیدا نہ کر، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، کہتے تھے نا؟ جی یا اللہ ہم کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے یہ سارے کے سارے ایک میدان کے اندر جمع ہیں، یہ کس لیے جمع ہیں؟ یا اللہ یہ تو معافی مانگ رہے ہیں۔ تب اللہ فخر کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ لڑیں گے، جھگڑیں گے، قتل و غارت کریں گے، فساد برپا کریں گے، یہ سارے بتلاؤ مجھے کس لیے آئے ہیں، کہاں سے آئے، کس لیے آئے؟ فرشتوں کو بول کر کہنا پڑتا ہے کہ یا اللہ یہ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے فخر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہ یہ ہے میرے وہ بندے، اور اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ چوتھی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تب ہی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ وہ دن ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دنوں میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، بڑے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، بڑی آزادیاں ملتی ہیں۔ لیکن کبھی غور کیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے؟ وہ کون سا دن ہوگا، وہ کون سی رات ہوگی، کون سا وقت اور ٹائم ہوگا جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے؟ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ ہے نا، ماہ ذوالحج کی 9 تاریخ جب میدان عرفات میں ساری دنیا جمع ہے، تمام حاجی حضرات اکٹھے ہیں، وہ دن ایسا ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جہنم سے اگر لوگوں کو آزاد کرتا ہے تو یوم عرفہ کو آزاد کرتا ہے۔ اس سے زیادہ جہنم سے آزادی کسی دن نہیں ملتی۔ سب سے زیادہ جہنم، جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب آ چکا،
جب اللہ رب العالمین ان پہ فخر کر رہے، جب میرا رب اب ان بندوں کا ارادہ پوچھ رہا ہے اپنے فرشتوں سے کہ ان کا ارادہ بتلاؤ مجھے، گناہوں کی معافی بھی مل رہی ہے، جہنم سے آزاد ہونے والوں لوگوں کی فہرست کے اندر ان تمام کے نام آ جاتے کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ جہنم سے آزادی اسی دن ملتی ہے۔ یہ یوم عرفہ اتنا کمال کا دن ہے، اتنی فضیلتوں کا حامل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب، اللہ اپنے بندوں کا ارادہ معلوم کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف بھی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد بھی کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کے کر رہا ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان دن ہے کہ جس دن کیا کیا بات بتلائی جائے اس ایک دن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی کمالات رکھ دیے ایک دن کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے جب پہلی مرتبہ میدان سجا تھا، میدان عرفات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطیب کی حیثیت سے وہاں موجود تھے، حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی قسم ایک ایک لفظ حج کا خطبہ جو ہے، ایک ہی مرتبہ حج کا خطبہ دیا نبی علیہ السلام، زندگی میں حج ایک ہی کیا، آپ کی زندگی کا وہ آخری سال تھا، اس کے بعد اگلے سال میرے محبوب زندہ نہیں تھے دنیا میں، آخری زندگی کا سال، اور اسی سال حج فرض ہوا، اگرچہ ایک سال پہلے حکم آ چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن اللہ کا حکم جب آیا تو وہ زندگی کا آخری سال، حج کے لیے تشریف لے گئے، تقریباً 1.5 لاکھ افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے حج کرنا ہمارے ساتھ تو آ جائے مدینہ کے اندر، ہم یہاں سے سفر کریں گے۔ مدینہ کی دوسری جانب رہنے والے لوگ سارے سفر کر کے مدینہ پہنچے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر سفر کریں گے۔ جو مکہ سے اس طرف رہنے والے لوگ تھے ان کو پتہ چلا تو وہ اس حساب سے تشریف لائے کہ ہم بھی انہی دنوں کے اندر مکہ پہنچے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے۔ ماہ ذوالحج کی، ابھی ماہ ذوالحج کا چاند نہیں طلوع ہوا تھا، 5 دن باقی تھے، ذوالقعدہ کی 25 تاریخ تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، ذوالحلیفہ مقام پر پہنچ کر احرام باندھا، 2 رکعت نماز پڑھی، تلبیہ پکارا، وہاں سے سفر شروع ہو گیا۔ تو لوگ سعادت سمجھتے تھے کہ کبھی اعلان ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بھی ساتھ جائیں۔ جس کو خبر ملی بڑی خوش نصیبی تھی، جیسے خبر ملتی کہ دور دراز کا سفر طے کر کے نبی علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ مل گئے، تو 1.5 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوا تھا میدان عرفات کیا۔ 1.5 لاکھ مجمع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطاب کیا نا تو اللہ کی طرف سے کرامت ایسی تھی، اب 1.5 لاکھ بندے ذرا تصور کریں کہ کہاں تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ 150 بندہ بیٹھا ہو نا، مائک اور اسپیکر کے بغیر آواز پہنچانا مشکل ہے، 1,500 بیٹھا ہو تو تب کیا بنے گا، 1.5 لاکھ ہو تو کہاں تک لوگ ہوں گے، اپنے اپنے خیمے پھر لگائے ہوئے، ایک ایک بندے نے اپنا اپنا خیمہ لگایا، کہاں تک دنیا پھیلی ہوگی 1.5 لاکھ افراد کا بھی تصور کریں آپ۔ 1.5 لاکھ کا مجمع، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بغیر سپیکر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ ہر بندے کے خیمے کے اندر آواز اللہ نے ایسے پہنچائی جیسے آج کل یہ سپیکر کی مدد سے بھی وہ آواز نہیں پہنچی۔ یہ معجزہ تھا، انبیاء کے معجزات ہیں نا، اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ ہر بندے تک آواز پہنچی، اور ایسے پہنچی کہ جیسے اسی کے خیمے میں یہ خطاب ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حج کے ارکان بتلائے، ساری چیزیں بیان کی۔ اسی میدان کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، وقت گزر گیا، معاملات بیت گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک واقعہ اس کے ساتھ منسلک وہ بھی سن لیں، پھر آپ کی زندگی کے بعد کا واقعہ اس میدان کا وہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر واپسی کا ہوا نا، بہت سارے اعمال، کیونکہ حج کا طریقہ بیان کرنا مقصود نہیں، حج کا طریقہ الگ طور پر ایک بہت کمال کی داستان ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج کا طریقہ کیسے بیان کیا، کس جگہ پر کون کون سی بات سمجھائی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ سفر واپسی کا شروع ہوا، جب مدینہ میں واپس پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ
کہ فلاں فلاں نامی عورت جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکی، ارادہ تھا جانے کا، جا نہیں سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، پوچھ لیا کہ پوچھو اس عورت سے یہ حج کے لیے کیوں نہیں گئی، کلمہ پڑھا ہوا، اسلام قبول کیا ہوا، حج نہیں کیا ہمارے ساتھ جا کر۔ جب پتہ کیا تو جو وجہ معلوم ہوئی وہ بڑی معقول وجہ تھی۔ خاتون نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی تو چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر حج کروں، ارادہ تو یہی تھا۔ کس کا ارادہ نہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر حج کریں؟ یہ خوش نصیبیاں کوئی روز روز ملتی ہیں۔ ارادہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ حج پر جاؤں، لیکن معاملہ یہ تھا ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، غربت تھی، ایک سواری تھی، میں نے ترجیح دی اپنے شوہر کو کہ اس سواری پر میرا شوہر بیٹھ کر آپ کے ساتھ حج کے لیے چلا جائے۔ ایک اور سواری ہمارے پاس کچھ کمزور تھی، دور دراز سے پانی لانا پڑتا تھا، پانی لانے کے لیے کوئی اور تھا نہیں، اس سواری پر مشکیزہ رکھ کر ہم پانی لے کر آتے، وہ اس کے لیے رہ گئی۔ کوئی اور سواری ہوتی تو میں بھی مل کر آپ کے ساتھ حج کرتی، سواری نہ مل سکی جس لیے پھر حج جیسی عظیم عبادت سے میں محروم رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ غربت کی وجہ سے اس عورت کا حج رہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ایسا کر لینا، اگر آپ کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے، میرے محبوب جانتے تھے، اللہ نے خبر دے دی تھی کہ آپ اگلے سال حج کے دنوں میں دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، مگر میں آپ کہہ دیتے کہ چلو اگلے سال چلے جا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بی بی، تیری زندگی میں ماہ رمضان آئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کی زندگی میں اب ماہ رمضان بھی نہیں آئے گا، کہ اگر ماہ رمضان آپ کی زندگی میں آ جائے تو تو ماہ رمضان میں عمرہ کر لینا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو ماہ رمضان میں عمرہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے اس عمرے کا اتنا ثواب دے گا جیسے تو نے میرے ساتھ مل کر حج کیا۔ عمرہ حج میں بھی بدلے گا، صرف حج میں ہی نہیں بدلے گا بلکہ ایسا بدلے گا کہ تو نے میرے ساتھ حج کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو، کیونکہ حج کے بعد محرم، سفر، ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، ایسے ہی چلتے چلتے سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آ گیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اس میدان عرفات کا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا، اور وہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نا، اس وقت کا واقعہ امیر المومنین کے سامنے ایک یہودی نے پیش کیا، وہ بھی سن لیں۔ وہ کیا تھا؟ اسی یوم عرفہ کے بارے میں، عرفہ کا دن ماہ ذوالحج کی 9 تاریخ، وہ یہ تھا، ایک یہودی آ کر کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، مومنوں کے امیر، سردار، خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب جو قرآن ہے نا، اس کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پہ نازل ہوئی ہوتی، یہودی کا اعتراض، سوال اور بات سنیں کہ ایک آیت قرآن مجید کے اندر ہے مسلمانوں تمہارے کتاب کے اندر، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی نا، جس کیفیت میں تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی، جس دن یہ نازل ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، ہم جشن مناتے، خوشیاں مناتے، اس دن کو عید کا دن قرار دیتے، تمہیں خبر ہی نہیں کہ وہ آیت کہاں ہے اور کون سی۔ یہودی نے جب یہ کہا نا کہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید کا دن منا لیتے، اور دوسرا تانا یہ دیا کہ تمہیں خبر ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ آیت، عمر بن خطاب چونک اٹھے، پریشان بھی ہوئے، جذبات میں بھی آئے کہ یہودی کا یہ اعتراض کہ قرآن میں آیت ہو اور مجھے کہتا تمہیں پتہ نہیں اس آیت کا۔ وقت کے خلیفہ اس طرح کے ہوا کرتے تھے، ایک آیت کا یہودی نے تانا دیا، فوراً پلٹ کر پوچھا کہ یہودی بتا وہ کون سی آیت ہے جس کو عمر بن خطاب نہیں جانتا، کہاں کون سی آیت ہے؟ یہودی نے پڑھ کر بتائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معنی اس کا یہ ہے، اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔
دن کون سا تھا؟ یوم عرفہ، ماہ ذوالحج کی 9 تاریخ جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس دن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا دینکم، تمہارا دین، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو بطور اسلام تمہارے لیے اللہ نے پسند فرما لیا۔ یہ آیت نازل ہوئی اور تانا ملا کہ تمہیں اس آیت کی خبر ہی نہیں۔ عمر بن خطاب نے جب یہودی کی زبان سے سنا الیوم اکملت لکم، عمر بن خطاب نے پھر ادھر ہی جواب دیا، لیٹ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مطالعہ کریں گے دیکھیں گے کہاں ہے یہ آیت، نہیں، اسی وقت اس یہودی کو ایسا جواب دیا دوبارہ وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہودی تو ہمیں تانا دیتا ہے کہ اس آیت کا تمہیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اس آیت کی بڑی خبر ہے، تو نازل ہونے کے دن کے بارے میں کرتا ہے کہ دن کا پتہ نہیں، تمہارے اوپر آیت نازل ہوتی تم اس دن کو عید بنا لیتے اور ہمیں تانا دیتے ہو کہ تمہیں اس آیت کے نازل ہونے کے دن کا پتہ نہیں۔ میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ دن کون سا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، میرے علم کے اندر ہے کہ وہ دن کون سا تھا۔ عمر بن خطاب نے آگے بڑھ کر ایک اور بھی جواب دیا، یا یہودی میں دن بھی جانتا ہوں، میں جگہ بھی جانتا ہوں، میں ٹائم بھی جانتا ہوں، میں اپنے نبی کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں جب یہ آیت اتری۔ 4 باتیں بیان کی، دن، جگہ، کیفیت اور وقت بھی بتا دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں اب ذرا حوصلے سے سنو، یوم عرفہ تھا، دن بتا دیا کہ ماہ ذوالحج کی 9 تاریخ تھی، جگہ بتلائی کہ میدان عرفات سجا ہوا تھا، ٹائم بھی بتایا کہ عصر کے بعد کا وقت تھا، اور دنوں کے اعتبار سے دن کا نام بھی بتایا کہ جمعے کا دن تھا، اور پھر کیفیت بھی بتائی کہ ہمارے پیر و مرشد سواری پر سوار تھے، جبریل یہ آیت لے کر اترے، اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ آیت جبریل سے سنی، اسی وقت پورے مجمع کو سنا دی کہ لوگوں خوش ہو جاؤ تمہارا دین آج مکمل ہو چکا۔ جمعے کا دن، یوم عرفہ، میدان عرفات، شام کا وقت، پیغمبر سواری پر یہ آیت اتری ہے، اور جو تیری رہی یہ بات کہ تمہارے اوپر نازل ہوتی تم عید کا دن بناتے، ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے مرضی سے عید کے دن نہیں بناتے، عید وہی دن ہے جس کو اللہ نے بتا دیا اور نبی نے ہمیں سمجھا دیا، اپنی مرضی سے کسی دن کو عید کا دن نہیں بناتے۔ جشن ہم ایسے نہیں منانا شروع کر دیتے کہ یہ بھی عید کا دن، وہ بھی عید کا دن، فلاں بھی عید کا دن، عید 2 ہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کتنی خوبصورت بات بتلائی ہے اور کتنی کمال کی بات سمجھا دی کہ لوگ عید اپنی مرضی سے نہیں مناتے۔ اب یہودی نے بھی یہ کہا تھا کہ دین مکمل ہوا تھا جس دن، اس دن بھلا خوشی نہیں منانی چاہیے، دین مکمل ہو گیا اس دن تو ہم جشن مناتے۔ عمر بن خطاب نے منہ بند کر دیا یہ بات کہہ کر کہ جشن مشن یہ ہمارے دین کے اندر ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، خوشی اپنی مرضی سے منا ہی نہیں سکتے، خوشی بھی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، اور غم بھی وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اور یہ واقعہ بھی اسی دن کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارا تو دین جو مکمل ہوا وہ یوم عرفہ کو، تکمیل دین کا یہ دن ہے، عظمتوں والا کیوں نہ ہو، شان و شوکت والا کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمتیں کیوں نہ برسیں اس دن، یہ تو ہمارے دین کی تکمیل کا دن ہے، ہمارا دین اس میں مکمل ہوا ہے۔ حضرات تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، جب اتنی خوبیاں اس ایک دن کے اندر ہیں کہ حاجی حضرات میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قریب آ چکے ہوتے ہیں، فرشتوں پر سامنے فخر بھی اللہ کرتے ہیں، اللہ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العالمین پھر گناہ بھی معاف کرتے ہیں، جہنم سے بھی سب سے بڑھ کر آزاد کرتے ہیں، تو اسی دن آزاد کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کریں؟ اتنی فضیلتوں والا یہ دن آ رہا ہے، منگل کا دن، یوم عرفہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دن؟ اب چند باتیں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہم کیا کریں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے یہ تو ساری فضیلتیں ان کے لیے ہیں جو میدان عرفات میں ہوں گے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، میدان عرفات میں جانے والوں کے قریب اللہ ضرور آتے ہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، جہنم سے آزاد کرنے والوں میں بھی نام آ گیا، جس کو اللہ قبول کرتے جائیں گے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے باقیوں کو چھوڑا نہیں جو وہاں نہیں پہنچ سکے۔ بہت ساری دنیا ایسی ہے، بہت ساری مجبوریاں ہیں، نہیں جا سکتے ہر سال، یا ایک ساری زندگی گزر جاتی ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں جا سکتے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا۔ اللہ رب العالمین کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے، وہ بھی آزمائش ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا دیتا ہے، اس طرح آزما لیتا ہے، یہ فیصلے اللہ رب العالمین کے ہیں، کسی بندے کا قصور نہیں ہے اس کے اندر، نہ کسی کی شان ہے،
نہ کسی کی کمی اور نقصان ہے، کچھ بھی نہیں۔ مال کی تقسیم میرا اللہ کرتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو کم دے کے آزماتا ہے، آزمائش میں دونوں ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آزمائش سے اچھے انداز میں گزرا کریں۔ مال زیادہ ہو تو جو صحابہ کرام کو اللہ نے مال زیادہ دیا تھا ان کی سیرت پڑھا کریں کہ وہ مال کہاں کہاں خرچ کرتے تھے۔ اگر غربت ہو تو تب بھی صحابہ کو پڑھو جو غریب صحابہ تھے کہ وہ زندگی کیسے گزارتے رہے، بڑا احسن انداز میں ہمارے زندگی کے ایام پورے ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس دن ہم نے کیا کرنا، تو ہم نے سب سے پہلا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بیان کی ہے بات کہ جو وہاں پہنچ چکے وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس دن کا روزہ میدان عرفات میں پہنچنے والے وہ نہیں رکھیں گے، ان کو منع ہے وہ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن جو وہاں نہیں پہنچ سکے، پوری دنیا میں مسلمان ہیں، فرمایا اس دن کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا بہت دوسروں کے لیے بھی رکھا ہے، وہ روزہ رکھ لیں۔ اس یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں، مختلف الفاظ ہیں حدیثوں کے اندر۔ ایک حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ آپ علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یوم عرفہ کا روزہ کیا فضیلت رکھتا ہے، آپ نے فرمایا یکفر، یہ جو روزہ ہے نا، یکفر سنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آنے والا، ان 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک روزہ 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، ایک ہی روزہ سے۔ یہ یوم عرفہ کی فضیلت نہیں تو اور کیا؟ حاجی تو وہاں جمع ہے، اللہ تو چلو کہہ لیں آپ کے ان کے قریب آیا ہوا ہے۔ میرے رب نے اگر فخر کیا ہے نا اس میدان میں آنے والے حاجیوں پر، میرا رب اگر ان کا ارادہ معلوم کر رہا ہے فرشتوں سے پوچھ کر، میرا رب اگر ان کے قریب ترین آ چکا ہے تو میرے اللہ نے اپنے باقی بندوں کو بھی چھوڑا نہیں۔ اگر ان کو معافی دے رہا ہے، ان کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، تو میرا اللہ پوری کائنات کے مسلمانوں کو بھی خبر دیتا ہے اپنے نبی کے ذریعے، تم اپنے اپنے علاقے میں ایک روزہ رکھ لو، 2 سالوں کے گناہ میں تمہارے بھی معاف کر، 2 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے ایک روزے کے بعد۔ تو کیا خیال ہے پھر روزہ رکھیں گے بھی؟ اگر اللہ تعالیٰ نصیب کر دے نا یہ دن، منگل والا دن، ہماری زندگی میں اس کا ٹائم آ جائے تو روزہ رکھ لینا، انشاءاللہ 2 سالوں کے گناہ، ایک گزرا ہوا ایک ایڈوانس ہی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایڈوانس گناہ معاف کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ تو ابھی کیے نہیں، پہلے ہی معاف ہو گئے۔ اللہ رب العالمین گناہ کی طرف جانے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ ایڈوانس معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ اس کے دل میں خوف ڈال کر کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا گناہ اسے نہیں ہونے دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے ہی معاف کر۔ مزید گناہ نہیں ہوں گے تو پہلے ہی معاف، اگلے سال پھر روزہ رکھیں گے، ہمارے جو ایڈوانس 1 سال پہلے کے معاف ہو گئے، اگلے سال پھر 2 سالوں کے پھر معاف۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی زندگی کے ایڈوانس کئی سالوں کے پھر درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے، یہی چیزیں نیکیوں میں بدل جاتی۔ اس لیے روزہ لازمی رکھیں، اللہ رب العالمین اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام اس دن کثرت سے دعا کریں۔ روزہ رکھا ہوگا، بہت ساری احادیث کی روشنی میں روزے کی حالت میں کی ہوئی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، یہ الگ حدیثیں ہیں، لیکن اس دن کے ساتھ جو خاص بات ہے نا اس پر حدیث سنیں جو جامع ترمذی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدعاء، بہترین دعا جو ہے نا، دعا وہ یوم عرفہ، خیر والی بہترین دعا وہ یوم عرفہ کی دعا۔ الگ طور پر ایک فضیلت آ گئی، حدیث آ گئی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدعاء دعا یوم عرفہ تھا، بہترین دعا وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہوں یوم عرفہ کو دعا کریں، ماہ ذو الحج کی 9 تاریخ کو دعا کریں، اس دعا کو تو خیر والی دعا کہا گیا ہے۔ اور روزے کی حالت میں کریں گے تو آپ علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ روزہ بھی رکھا ہوا، ساتھ اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنے معاملات، مسائل وہ اللہ کے سامنے رکھیں، جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، روزے کی حالت میں مانگیں، یوم عرفہ کو مانگیں، اللہ تعالیٰ سے وہ ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھ دیں کہ یا اللہ میدان عرفات میں تو نہیں جا سکے، تیرے فیصلے ہیں، چلو ہم یہاں رہ کر روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور تجھ سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے جیسے بالکل اللہ کے قریب بیٹھا ہوتا ہے، جس طرح ہم کسی قریب بیٹھ کر بندے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ایسے اللہ کو منانے کی کوشش کیا کریں۔
اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے کہ میرا بندہ کتنی بے تکلفی سے میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور مجھے ہی پکار رہا ہے، مجھے ہی کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے۔ جتنا بھی کوئی گناہ گار ہو، اگر صحیح معنوں میں ہم اللہ کو منانے لگ جائیں تو اللہ مان جاتا ہے۔ مایوس ہو کر چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ جو بندہ مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دے نا اور کہنے لگ جائے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ اس بندے کی پھر نہیں قبول کرتا۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ نہیں کرتا اس کی قبول، اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ قبول ہی نہیں کرتا، مانگنا چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتے۔ ان چیزوں سے بچا کرے۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، انداز الگ الگ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اس دن کیا کرنا ہے؟ ایک روزہ رکھنا ہے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی۔ اس دعا کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین سے مانگنا کیا ہے؟ ایک تو اپنی بخشش مانگیں، اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس دن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، جن لوگوں کو تو نے جہنم سے آزاد آج کرنا ہے، یا اللہ میرا نام بھی ان میں درج فرما دے۔ یہی دعا کرنا شروع کر، گناہوں کی معافی، کیونکہ اس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ دعا کریں اور جہنم سے آزادی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے سامنے مختلف اعمال اس دن، جس طرح روزہ رکھا ہوا، روزے کی حالت میں دعا، روزے کی حالت میں صدقہ، روزے کی حالت میں اذکار، یہ دن اذکار کے بھی ہے نا کہ ہر نیکی ان دنوں میں کی جائے۔ پچھلا خطبہ جو ہے اس کو سامنے رکھیں، ہر نیکی میں اضافہ ہے، ہر نیکی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، آپ 9 ذی الحج کو ان تمام کاموں کو زیادہ کر دیں، کیونکہ یہ دن سب سے بڑھ کر قیمتی دن ہے۔ اور اسی طرح اس دن کا اختتام ہو، ہماری افطاری کا وقت قریب آ جائے، اور زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا خبر کہ یہ دن پھر کبھی نصیب ہوگا یا نہیں؟ ایک دن کے بارے میں کتنی حدیثیں، کتنی باتیں، کتنی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور پھر فرمایا اسی جامع ترمذی کی حدیث میں کہ میں نے اپنے اللہ سے جو کچھ بطور ذکر مانگا ہے نا، یعنی اللہ کے ذکر کے لیے جو میں دعائیں کرتا رہا، جو اللہ کی یاد میں کلمات کہتا رہا، اور پھر فرمایا میں ہی نہیں بلکہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، ان تمام کے تمام انبیاء نے اللہ کی یاد میں سب سے بہترین جو جملہ کہا ہے، میرے امتیوں نوٹ کر لو وہ جملہ، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی یاد میں اس سے بہتر جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ میں نے کہا، نہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی نے کہا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر کے لیے سب سے بہترین کلمہ، سب سے بہترین اللہ کا ذکر، اور جس کو منسلک کیا اس دن کے ساتھ، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کا کثرت کے ساتھ ورد جاری، اللہ کا ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہوگا، اور انبیاء کی سنت پر بھی عمل ہوگا۔ جو پہلے انبیاء گزر چکے ان کی سنتوں پر بھی عمل ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی اس دن کا جیسے آغاز، ایک چوتھا عمل بھی نوٹ کر لیں، تکبیرات کا آغاز۔ پچھلے خطبے میں نے بات کی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہ جیسے اس مہینے کا آغاز ہوتا، چاند طلوع ہوتا تو بازاروں میں جا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیرات پڑھتے۔ اگر یہ عمل ہے تو بہت اچھا، اگر اس میں کوئی سستی ہے تو یوم عرفہ سے ایک آغاز ہو رہا ہے، وہ لازمی کریں۔ وہ کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب جو تھے نا، ان سے یہ ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طرح دوسرے صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا کے بیٹے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب یہ بھی چچا کے بیٹے، عبداللہ بن عباس یہ بھی نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، دونوں کزن ہیں، لیکن دونوں کے باپ الگ الگ، ایک چچا سے ایک بیٹا ہے، دوسرے چچا کا دوسرا بیٹا۔ دونوں سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ جیسے ہی یوم عرفہ شروع ہوتا نا، ماہ ذو الحج کی 9 تاریخ شروع ہو جاتی، فجر کی نماز سے یہ تکبیرات شروع کر دیتے، سیدنا علی بھی اور عبداللہ بن عباس بھی۔
رضی اللہ عنہما فجر کی اذان نماز کے بعد یہ تکبیرات شروع کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نمازوں کے بعد، نمازوں کے بعد بھی، نمازوں کے علاوہ بھی، عام اوقات میں بھی پھر تکبیرات ان کی زبان پہ جاری رہتی۔ کب تک رہتی؟ ماہ ذوالحج کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات پڑھا کرتے۔ یوم عرفہ سے شروع ہوتی اور 13 تاریخ تک جاری رہتی۔ چلو اس پر عمل کرنا، تکبیرات، اللہ کا نام بلند کرنا، کبریائی بڑھائی اللہ کی ہماری زبانوں پہ جاری رہے۔ یوم عرفہ سے یہ بھی آغاز ہو رہا ہے، تو چلو یہ عمل ہماری زندگی میں تکبیرات کا ہی سلسلہ صحیح، لا الہ الا اللہ والا صحیح، دعائیں مانگنے والا صحیح، روزہ رکھنے والا صحیح، صدقہ و خیرات یا دیگر نیکیاں، یہ ساری نیکیاں 5ویں نمبر پر آتی ہیں۔ کسی بھی نیکی کے اندر قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں مانگنے والا سلسلہ ہے، یہ سارا کچھ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نفلی نماز پڑھیں، آپ کو چند صورتیں قرآن کی یاد ہیں، آپ نفل 2 پڑھ کر ساری صورتیں اس میں زبانی پڑھ دیں۔ آپ کو کچھ نہیں آتا، قل هو اللہ تو یاد ہے نا، انا اعطیناک الکوثر تو یاد ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل کی نیت سے پڑھیں اور اس میں 50 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ دیں، اللہ اجر دے گا اس کا۔ آپ کو قرآن مجید حفظ نہیں ہو سکا، آپ زیادہ صورتیں نہیں آ سکی، تو صرف ایک ہی مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر نہیں، آپ 10 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں، اللہ سے اجر لینا ہے۔ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ نماز کے اندر تو 3 آیات پڑھی جائیں نا، قل هو اللہ کی تو 4 آیات ہیں، صرف 3 آیات نماز کے اندر اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کس کے ساتھ تشبیہ دے کر فرمایا کتنا قیمتی انعام ملتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا پسند کرتے ہو کہ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر جاؤ اور گھر جا کر اچانک تمہیں خبر ملے کہ 3 موٹی تازی اونٹنیاں جو ہے نا وہ تمہیں کوئی تحفہ دے گیا ہے، تم گھر میں نہیں تھے، تحفے میں کوئی دے گیا، تمہیں اچانک خبر ملے اور دیکھو کہ اونٹنیاں مل گئی ہیں، پسند کرتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون پسند نہیں کرتا، سارے پسند کرتے ہیں۔ بغیر خرچ کرنے کے، بغیر محنت کرنے کے دروازہ کھولے گھر کا، جا کر اندر سے خبر ملے 3 اونٹنیاں تمہیں کوئی تحفے میں دے گیا، جی پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کیا کرو، نماز کے اندر کھڑے ہو جایا کرو، اللہ کے قرآن کی صرف 3 آیات پڑھ لیا کرو، یہ 3 آیات تلاوت کرنا ان اونٹنیوں سے کہیں بہتر ہے۔ 3 آیات نماز کے اندر ان 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ پھر فرمایا جتنی آیات پڑھو گے اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہوں۔ تو کیا خیال ہے پھر قل هو اللہ کو بار بار پڑھیں، اس دن میں پڑھیں، یہ نیکیاں فری میں ہمیں مل رہی، یہ دن اللہ تعالی ہمیں نصیب کر رہا ہے۔ دوسرا دن یوم نہر ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، وقت جو ہے وہ کافی ختم ہو چکا ہے، اب اوپر جا رہا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صرف 2 باتیں، قربانی کا دن ہے، قربانی کے متعلق پچھلے خطبے میں نے کچھ باتیں ذکر کر دی تھی۔ جانور خریدنا ہے، وہ تقریباً ساری باتیں آپ کے علم کے اندر ہیں، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، بیمار اور کمزور اور بوڑھا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک ختم ہو چکا ہو، بے عیب جانور خریدیں اور اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کریں، اور ریاکاری سے بچیں، دل میں خلوص کو پیدا کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ عمل بے شک تھوڑا سا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس پر اجر دیتا ہے۔ اور قربانی کرنے کے بعد جیسا کہ پچھلے خطبے میں نے اس کا اظہار کیا تھا، قربانی کی کھالوں کا مسئلہ ہے کہ وہ کہاں لے جانی۔ قربانی کی کھالیں آپ کی مسجد کے سامنے یہاں باہر ایک کیمپ لگا ہوگا جامعہ امام بخاری کے لیے، جو طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، تقریباً 400 طالب علم، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ احباب ضرور تعاون کریں گے۔ آپ نے وہ کھال کسی نہ کسی کو تو دینی ہے، کیوں بھائی ایسا ہے نا، وہ کھال آپ نے دینی ہے، وہ چمڑا آپ نے کسی نہ کسی کو دینا ہی دینا ہے۔ بہت بہتر ہوگا کہ وہ آپ کے جانور کی کھال دین پڑھنے والے طلبہ پہ لگ جائے، یہ بہت بہتر ہوگا۔ آپ کا ایک غیر محسوس انداز میں اچھا تعاون ہوگا مدرسے کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ، وہ دین پڑھیں گے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، آپ کو دے کر بھول چکے ہوں گے۔ نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں کب تک لکھی جاتی رہیں گی، جب تک یہ طالب علم دین پڑھتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، آگے ان کے شاگرد ہوں گے، آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوگی کہ یہ سلسلہ نیکیوں کا کہاں تک چلے گا۔ میں منع نہیں کرتا اور مخالفت بھی نہیں کرتا کہ آپ کسی اور بندے کو نہ دیں، کسی غریب کو نہ دیں، آپ کا جہاں جی چاہتا ہے آپ دیں، لیکن اس ایک کو دیں گے نا، وہ ایک ہی ہے، آپ اس کو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، کہاں پیسے استعمال کرے گا۔ یہ دین کے طالب علم ہیں، یہ بات فائنل ہے کہ قرآن پڑھنے والے ہیں اور حدیث پڑھنے والے ہیں،
آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اس کا۔ تو یہاں ساتھی موجود ہوں گے مسجد کے باہر، تو تمام احباب اپنے اپنے جانور کی کھال یہاں جمع کروائیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔